کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم ناظرین اکرام اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس قوم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کے لیے ابھارو اور برائی سے منع کرو، یعنی نیکی کا حکم دو اور بری چیزوں سے، گناہ کی چیزوں سے، منکرات سے اس کو منع کرو۔ تو یہ رسپانسبلٹی ہر مومن کی ہے، نہ صرف کہ علماء کرام بلکہ امت کا ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ جس کے پاس بھی تھوڑی بہت دین کی بات ہے یا احادیث نبوی یاد ہے یا دینی بات اگر اپنے کو یاد ہے تو اپنے بھائی کو وہ بتائیں، نیکی کے اوپر ان کو رغبت دلائیں، اس کو ابھاریں، اور جو بری چیز ہے، جو گناہ کی چیز ہے، اس سے منع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے اگر کوئی گناہ کی چیز دیکھے تو اس کو ہاتھ سے منع کرو، اور یہ دیکھتے ہو کہ میں ہاتھ سے اگر منع کروں گا تو یہ میرے گلے پڑ جائے گا یا مجھ سے لڑے گا، جھگڑے گا، تو پھر اس کو زبان سے منع کرو، اور زبان سے منع کرنے کی بھی اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس کو دل سے برا مانو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نیچے والا درجہ ہے، اور دل سے بھی اس کو اگر آپ برا نہیں مانتے ہو تو یوں سمجھو کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، تمہارے خود کے دل کے اندر ایمانی کیفیت موجود نہیں ہے۔ تو آج ہمارے سامنے کتنی برائی، کتنی بدکاری، کتنی بد فعلی، کتنی بد کردارگی، کتنے گناہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ ہم ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں یا اس کو دل سے برا مانیں، یہ بھی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ ماڈرنائزیشن زمانہ ہے، بے شرمی، بے حیائی، بدکاری، بدفعلی ایک عروج کے اوپر جا رہی ہے، اور اس کو ماڈرنائزیشن زمانے کا نام دیا جا رہا ہے۔ نئی تہذیب اور نئی کلچر اور نئی سنسکرتی کا اور ڈپلومیسی یا ڈیموکریسی یا پھر یوں کہیے کہ ڈیولپ زمانہ کا نام دیا جا رہا ہے، وی آئی پی سوسائٹی کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی کہ خلاف شرع جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم برا مانیں، دل سے برا مانیں، چاہے جائے کہ ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو کم سے کم دل سے تو برا مانیں، لیکن یہ کیفیت بھی ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنے دل کو اتنا سیاہ بنا دیا ہے، اتنا گناہ کے اندر ہم نے اس کو اتنا ڈبو دیا ہے کہ اس کے اندر سیلف ریئلائزیشن باقی نہیں رہا، خود کے اندر یہ احساس ہی باقی نہیں رہا کہ یہ گناہ کا کام ہے یا نہیں ہے، کہ ہم اس قسم کے معاشرے میں جی رہے ہیں، اس قسم کے ماحول میں جی رہے ہیں کہ ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ دوستو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس بات کو ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ سمجھو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہماری ڈیوٹی بتائی تھی، اللہ رب العزت نے اس قوم کی اہمیت کو جہاں پہ اجاگر کیا تھا کہ تم بہترین امت ہو، اللہ نے اس امت کی تعریف بیان کیا، پھر اس کی جواب دہی مقرر کی کہ آپ اس لیے بھیجے گئے ہو دنیا کے اندر کہ لوگوں کو برائی سے منع کرو اور بھلائی کے اوپر ان کو رغبت دلاؤ، لیکن اس ڈیوٹی کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، حرام خوری کر کر کے، حرام چیزیں کھا کھا کے، بدنگاہی کر کر کے، اور خود گناہ میں زندگی کو ملوث کر کے ہمارا جو انٹرنل پاور ہے یا ایکسٹرنل پاور ہے اس کو ہم نے مفقود کر دیا، اس کو ہم نے کھو دیا، زندگی سے ہٹا دیا، مٹا دیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا داغ بنتا ہے،
پھر جب وہ اور گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان اتنے گناہ کرتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، بلیک دا ہارٹ، پھر اس کو گناہ ہی نظر نہیں آتا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، اتنی بڑا اس کو فکر ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا کیا ہوگا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو اس کے دل کے اندر ایک فکر پیدا ہوتا ہے، ایک ٹینشن، ایک ڈپریشن پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میرا کیا ہوگا۔ جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان کا جذبہ ہے اس کے یہاں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور جس کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کو تو کوئی گناہ سے کوئی الرجی نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس کو میں نے ہٹا دیا۔ تو دوستو دل کو پاکیزہ بنائیے، دل کی طہارت، قلب کی طہارت، انٹرنل پاور کو آپ اپنی لائف میں انجیکٹ کر دیں اور اس کو اسٹرانگ بنائیں۔ تمہارا باطن جب مضبوط ہوگا، روحانیت جب مضبوط ہوگی تو تمہارے ظاہر میں وہ چیزیں جھلکے گی، وہ اوپن ہوگی۔ اس کا ایکسپریمنٹ زندگی میں آپ کرو گے نیکی کا، تو وہ نیکیاں تمہاری زندگی میں جھلکتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ توحید یہ نہیں ہے کہ صرف ہم مزاروں سے لوگوں کو منع کریں، مردوں سے مانگنا ہم اس سے منع کریں۔ توحید یہ بھی ہے کہ حق بات آپ کہیں، جو کلمے کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، یہ حق دعوت ہے، اللہ کی وحدانیت سکھاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو بھی نافذ کرنے کا کلمہ بتاتا ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی کلمہ بتاتا ہے کہ احکام شریعت کو لاگو کرانے کی کوشش کرو، اللہ کا دین جو ہے اس کی صحیح معنی کے اندر تبلیغ کرو، کلمے کا حق ادا کرو، لوگوں کو توحید پرستی سکھاؤ، حق بات، چاہے جابر ظالم بادشاہ ہے اس کے سامنے بھی حق بات کہو۔ روزانہ مائیں حسین نہیں جنمتی، ٹھیک ہے نا، وہ حسین علیہ السلام ہی تھے جن کو جابر بادشاہوں کی بدماشی اور دنیاوی ملوکیت کا پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، شریعت محمدی کو مشق کر رہے ہیں، جو دین اللہ کے نبی لے کے آئے تھے اس کو یہ لوگ مشق کر رہے ہیں، من مانی مسائل بنا رہے ہیں، خود کے مفاد کے لیے، حکومت کے حصول کے لیے کس طریقے کے یہ ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، اور اپنا پاور تسلیم کرانے کے لیے کس طریقے کے یہ کارکردگی کر رہے ہیں۔ تو حسین علیہ السلام اس حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے اندر، ان کی نسوں کے اندر، نس کے اندر خون محمدی شامل تھا، جذبہ ایمان کی حرارت تھی، دین محمدی کی پاسبانی کا انہیں خیال تھا۔ تو وہ حق کی آواز کی خاطر ایک جابر، ایک ظالم، ایک بڑے بادشاہ کے سامنے جن کی بادشاہیت 3 بر اعظم کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں چند افراد اپنے گھر کے افراد کو لے کر۔ تو روزانہ مائیں حسین نہیں جنمے گی، ٹھیک ہے دوستو، وہ ایمان کا جذبہ، وہ ایمان کی حرارت، وہ ایمان کی قوت، وہ کسی کو بعض کو ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی بھاشا میں کہتے ہیں وہ اپنی رات آپ لے کے آتے۔ تو دوستو اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، ایمان کی پاسبانی ہونی چاہیے۔ تمہارا دل پاکیزہ اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کے ذکر سے جڑیں گے، اللہ کے خوف سے جڑیں گے، اس کی خشیت کو دل میں اپنائیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو ذکر سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے، قلب مطمئن ہوتے ہیں۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب لاکھوں کروڑوں کمانے کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہے، پیسفل ماحول نہیں ہے، گھر میں اطمینان اور سکون والا ماحول نظر نہیں آتا، پیسے ٹکے میں برکت نہیں ہوتی، خلفشار، کرائسس، تناؤ، ڈپریشن، لفڑے جھگڑے گھر کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ تو دوستو ہم نے اپنی زندگی کو اسلام سے کوسوں دور اپنی زندگی کو لے کے گئے، اسلامی تعلیمات ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، دینی باتیں ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، اسلام کی پابندی ہم نہیں کرتے، احکام شریعت کے اوپر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تب ہمیں ان قسم کے
مصائب کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا، ٹھیک ہے دوستو. ہاں تو اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کی تسبیح پڑھ لیا کرو دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے. ظاہری تو صفائی کرتے ہیں نا، آفس کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گاڑی کی صفائی، رہنے سہنے کی صفائی، لیکن آپ باطن کو پاک نہیں کرتے. ظاہری حلیہ اپنانے سے، لمبی داڑھی رکھنے سے، وائٹ کپڑے پہننے سے اور اس طریقے سے امامہ باندھنے سے تمہارے اندر دین نہیں آئے گا. کتنا بھی اونچا پاجامہ لے کے جاؤ، لیکن تمہارے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تمہارا لین دین ٹھیک نہیں ہے، تمہارا ویوہار ٹھیک نہیں ہے، تو تم مومن نہیں کہلاؤ گے. کریکٹر محمدی پیدا کرو، اخلاق محمدی پیدا کرو، قلب کی طہارت، تزکیہ نفس اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اخلاص کے ساتھ کام کرو. دکھاوے کی عبادت قبول نہیں ہے، چاہے تم کتنے بھی سجدے کرو. شیطان نے خوب سجدے کیا تھا، روئے زمین کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہا تھا، لیکن کیا صلہ ملا دوستو؟ اخلاص کا سجدہ ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، زندگی میں تواضع والی زندگی ہونی چاہیے. تواضع، انکسار، عاجزی، ڈسپلن، اس طریقے کی ہمیں زندگی جینا چاہیے. اخلاق محمدی اپنانا چاہیے. ہمارا کریکٹر، ہمارا سوابھیمان، ہمارے آدرش، ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں ایسی ہونی چاہیے جو شریعت کے مطابقت کھاتی ہے، شریعت سے میکنزم ان کا جڑتا ہو. تو دوستو اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم کرے گا. جب خدا کا خوف ہوگا تو ہم ہر اسٹیپ، ہر منزل، ہر قدم پہ ہم یہ سوچیں گے کیا یہ خلاف شرع کام تو نہیں ہے، کیا یہ حلال ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا یہ جائز ہے، کیا یہ ناجائز ہے، ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، حقوق العباد کا ہم ہنن تو نہیں کر رہے ہیں، مانو ادھیکار کا ہم ہنن تو نہیں کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی ہم تلفی تو نہیں کر رہے ہیں. ساری باتیں ہم غور سے دیکھیں گے، ساری باتیں کے اوپر ہمارا دماغ مرکوز رہے گا، ایک کنسٹرکشن رہے گا، ایک ہمارا اس کے اوپر دماغ مرکوز رہے گا کہ ہمارا کیا آبجیکٹو تھا اور ہم کس طریقے کے قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھے، اپنا انٹرنل پاور کو اسٹرانگ بناؤ، اپنے اندرونی طاقت کو مضبوط بناؤ، روحانیت سے جڑو. ظاہری تمہارا حلیہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں تم محبوب بن جاؤ.